بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گودام 8 بجے بند کر دیتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ کسی کام میں مصروف ہوا اور 10 بجے تک بیٹھا رہا۔ سنسان اور ویران علاقے میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے میری طرف آئی، کہتی ہوئی، بیٹا مال بیچنا ہے، لوگے؟ میں نے کہا، اماں جی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں، کیوں نہیں لوں گا۔ مال کا وزن کیا تو صرف 30 روپے بنے۔ کہنے لگی، بیٹا 100 روپے دے دو، میرے پاس جب ہوئے واپس کر دوں گی۔ میں نے جیب سے 100 روپیہ نکالا اور اسے دے دیا۔ کہنے لگی، بیٹا فکر نہ کرنا، جلد ہی واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا، فکر کیسی ماں جی، آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا لاکھوں کا کاروبار ہے، 70 روپے کے لیے میں کیوں فکر کروں گا، آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کو بخش دیے ہیں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ پاک آپ کو ہر آفت سے بچائے، کاش میرا بھی بیٹا ایسا ہوتا۔ میں نے کہا، ایسا ہوتا مطلب آپ کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ کہنے لگی، ہے نا، 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے کچھ دن بعد فوت ہو گئی۔ ابھی اس کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شوہر بھی چل بسا، اکیلی تنہا بچوں کو پالا اور سب کی شادی کروائی۔ 2 بیٹے فوت ہو گئے، 4 کی شادی کروائی، چاروں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہے، مگر وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ گزر بسر ہو، کبھی کبھار بھوکا سونا پڑتا ہے تو کبھی صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا۔ باقی بیٹوں سے بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں، امی دفع ہو جائیں، ہمارے پاس مانگنے نہ آیا کریں، بیٹا تم نے بیگانہ ہو کر بھی میری مدد کی، کاش میرا ایک بیٹا ایسا ہوتا جس کے دل میں احساس ہوتا تو آج میں یوں نہ مانگتی۔ صبح ناشتے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے سوچا تھوڑا سا سامان بیچ کر ناشتے جتنا کر لوں۔ مجھے امید تھی آپ کا گودام کھلا ہوگا اور شکر ہے کہ گودام کھلا ملا۔ میں نے کہا، اماں جی کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں، میں 8 بجے چلا جاتا ہوں، آج مجھے کسی نے روک رکھا تھا 10 تک، اور جانتی ہیں جس نے روکا تھا صرف آپ کے لیے وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ جس پر امید لگا کر آپ میرے پاس آئی ہیں، ورنہ میں تو کب کا گھر پہنچ چکا ہوتا۔ اور میرے دوستو، نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ پوسٹ بناؤں اور لوگوں سے پوچھوں، کیا احساس مر چکے ہیں، کیا ضمیر گر چکے ہیں، کیا ماں باپ کی وفائیں اب کوڑیوں کے بکاؤ بکتی ہیں؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پالا، پڑھایا، شادی کی، آج 4 بیٹے اس کو ایک وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتے، شادی کر کے علیحدہ گھر لے لیا اور چھوڑ دیا ماں کو تڑپنے کے لیے۔ کیسی اولاد تھی، کیسے لوگ ہیں، وہ ماں جس نے پالتے ہوئے ہر روز 100 بوسے لیے ہوں گے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہوگا، گرتے کو اٹھایا ہوگا، ہر منٹ بعد ماتھا چوما ہوگا، رات کو اٹھ اٹھ کر دودھ پلایا ہوگا، عید کے کپڑے سلائے ہوگے، رمضان میں سحری کے لیے اٹھ کر سحری کروائی ہوگی، شام کو افطاری کا انتظام کیا ہوگا، عید سے پہلے عید کی تیاری کروائی ہوگی، آپ کی پسند کے جوتے لے کر دیے ہوں گے، پسند کی شادی کروائی ہوگی، اور آج تم نے کیا کیا اس ماں کے ساتھ؟ اس بیوہ کو تنہا چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے، بیوی کو بغل میں لے کر سو گئے،
اور سوچا کہ بس یہی سب کچھ ہے، کیا ماں کچھ نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی کہ جس کا شوہر نہ ہو وہ پہلے ہی پل پل مرتی ہے، اوپر سے تم صدمے پر صدمہ دیے جا رہے ہو؟ کیسے ہو گئے ہیں ہم لوگ، خدایا یہ کیسا دور آ چکا ہے۔ احساس لوگوں کے دلوں سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے جسم سے روح نکلتی ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک اولاد عطا کرے اور ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ میں ذرا برابر بھی احساس باقی ہے تو یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، کیا پتہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔